बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 अगस्त 2021 है और आज दिन है हफ्ते का, जबकि हिजरी तारीख़ आज 27 ज़ुल्हिज्जा 1442 हिजरी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ और हमले कर रहे हैं। जो इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन ख़बर सामने आई है वो सूबा जोज़जान शबरगान से है, जहाँ पर कल तालिबान ने धावा बोला था। शबरगान जोज़जान का कैपिटल है, मरकज़ है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कल कब्ज़ा भी कर लिया था जनरल दोस्तम वाशी के घर पर और इसी तरह से दीगर सरकारी इमारतों पर, लेकिन काबुल हुकूमत ने तालिबान पर हमले किए, जिसकी वजह से तालिबान आर्जी तौर पर पीछे हट गए। लेकिन आज सुबह सवेरे तालिबान ने आखिरी फैसला कुन ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में तालिबान ने मुकम्मल शबरगान सिटी पर कब्ज़ा कर लिया। पूरा शबरगान तालिबान के कब्ज़े में गया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर इसकी तफसीलात भी नशर की हैं कि तालिबान ने शबरगान के अंदर वाक़े पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इसी तरह से गवर्नर हाउस समेत दीगर अहम इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया है। और जनरल दोस्तम का मरकज़ी घर और मरकज़ी ऑफिस भी तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। ना सिर्फ नासिकाम जनरल दोस्तम के घर पर और उनके दफातर पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है, बल्कि जनरल दोस्तम की ज़ाती गाड़ियों पर और उसके बेटे की इस्तेमाल में जो ज़ाती गाड़ियाँ थी वो भी तालिबान ने कब्ज़े में ली हैं। यहाँ तक कि जनरल दोस्तम का बेटा यार मोहम्मद तालिबान के हमले के खौफ से जहाज़ के ज़रिए से, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से जोज़जान से फ़रार भी हुआ है। तो मुकम्मल जनरल दोस्तम का मलेशिया और गैंग यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ से तालिबान ने काबुल हुकूमत के तमाम फ़ौजियों को मार भगाया है या गिरफ़्तार कर लिया है। बहुत से लोग सरेंडर भी हुए हैं और बहुत से भाग भी निकले हैं। जनरल दोस्तम का यह क़ला तालिबान ने फ़तह कर लिया है। ना सिर्फ तालिबान ने जनरल दोस्तम के इस क़ले को फ़तह किया है, बल्कि जनरल दोस्तम वाहशी के जंगी जराइम का शिकार वो तमाम मुजाहिदीन और वो तमाम मुखालिफिन जो जनरल दोस्तम के मुखालिफ थे, जिनको जेलों के अंदर कैद रखा गया था और यहाँ पर मरकज़ी जेल जनरल दोस्तम ने बना रखी थी, अकूबत खाना बना रखा था, इसे भी तालिबान ने तोड़ दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जो आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये सूबा जोज़जान शबरगान की मरकज़ी जेल की है, जिसको तोड़ने के बाद यहाँ से तालिबान ने मुजाहिदीन इस्लाम को रिहा करवाया है और जनरल दोस्तम के वाशी जराइम का शिकार होने वाले जो उसके मुखालिफिन थे, जिसे अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से पकड़ कर दोस्तम शबरगान लाया करता था, उन्हें भी यहाँ से रिहाई दिलवाई है तालिबान ने। नाज़रीन, आज से 2 महीने पहले यहाँ का मंजरनामा कुछ ऐसा था कि जनरल दोस्तम शबरगान के अंदर खड़े होकर तालिबान को धमकी दिया करता था कि हम तुम्हारा ख़ात्मा कर देंगे और तुम्हें अपने इलाकों पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। लेकिन आज 2 महीने के अंदर अंदर पूरे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल चुकी है। जनरल दोस्तम का क़ला तालिबान ने फ़तह कर लिया है। जोज़जान के तमाम शहरों पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। ना सिर्फ जोज़जान के अंदर बल्कि दीगर जगहों पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। कल जनरल दोस्तम ने जो काबुल के अंदर तमाम सियासतदान थे, जो उनकी तरह के वाशी लोग थे, उनसे उन्होंने मीटिंग की है और अपने ट्विटर पर जनरल दोस्तम ने ट्वीट भी की हैं। अशरफ गनी से शिकवा किया है कि मेरा घर तालिबान ने छीन लिए है और अशरफ गनी ने कोई फ़िज़ाई मदद नहीं पहुंचाई, ना ही वजारत दिफा की जानिब से कोई इजाफ़ी फ़ौजी कमांडो भेजे गए हैं। तो ये एक तरह से मेरे साथ ज़्यादती है। लिहाजा मैं तमाम सियासतदानों से अपील करता हूँ कि वो मेरे साथ दें और मुत्तहिद हो जाएं ताकि हम अफ़गानिस्तान को डिफ़ेंड करें। नाज़रीन, इस वक्त काबुल के सियासतदानों को अपने ज़ाती मफादात अज़ीज़ हैं। अपने घरों को बचाने के लिए, अपने एसेट को बचाने के लिए और अपने बच्चों को, फैमिली को बचाने के लिए ये लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि ये लोग अपने अपने इलाकों को छोड़कर काबुल के अंदर रोपोश हो चुके हैं
وہ کابل جہاں پر طالبان جلد حملہ کرنے والے ہیں اور یہ لوگ یہاں سے بھی فرار ہونے کے چکر میں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مدد ملی ہے اور افغان طالبان کتنی بڑی فتوحات سے جیت رہے ہیں۔ اس پر امریکی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ سالانہ اربوں ڈالر ٹیکس دینے والے امریکیوں کے ساتھ وہ امریکہ جس نے اربوں ڈالر امریکی عوام سے وصول کر کے افغانستان کی جنگ میں بہائے اور افغانستان کی جنگ میں صرف کیے، ان کے ٹیکسوں کے پیسے ختم ہو رہے ہیں اور جو وہاں کے فوجی تیار کیے تھے امریکہ نے وہ اس قدر بزدل ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں۔ تو امریکی بھی اپنی حکومت پر، اپنی فوج پر تنقید کر رہے ہیں کہ جس فوج کو تم نے تیار کیا تھا یہ فوج تو بھگوڑی نکلی اور یہ فوج تو بزدل نکلی اور یہ افغانستان سے فرار ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں افغانستان سے کچھ دیگر خبروں کے حوالے سے۔ اس میں ناظرین کرام صوبہ بدخشاں ہے، یہاں کا مرکز ہے، کیپٹل ہے فیض آباد۔ یہاں پر طالبان نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ بدخشاں کا کیپٹل طالبان کے پاس نہیں ہے، باقی 22 سے 25 اضلاع طالبان کی گرفت میں ہیں۔ یہاں پر 9 کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں، 11 زخمی ہوئے ہیں، طالبان کے ذرائع نے تصدیق کی ہے، اور یہاں پر طالبان کو اسلحہ اور مال غنیمت بھی حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام طالبان نے صوبہ لوگر کے اندر بھی کارروائی کی ہے، جہاں پر 7 کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، 3 زخمی بتائے جاتے ہیں۔ 2 چیک پوسٹیں طالبان نے صوبہ لوگر کے اندر بھی فتح کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ پنشیر ہے جو کابل حکومت کا گڑھ ہوا کرتا تھا، پنشیر کے اندر بھی طالبان نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور پورا پنشیر طالبان کی گرفت میں جانے والا ہے۔ طالبان ذرائع کہتے ہیں کہ ہماری کارروائیوں سے دشمن فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ صوبہ پنشیر کا ضلع ہے آبشار، جس میں طالبان نے حملہ کیے ہے اور یہاں پر کابل حکومت کے 13 فوجی ہلاک کیے گئے ہیں، 9 زخمی ہیں، جبکہ 6 چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کی ہیں۔ یہاں پر ٹینک اور رینجر گاڑیاں طالبان کو مال غنیمت کے طور پر بھی ملی ہیں اور طالبان کی پیش قدمی اس علاقے کے اندر بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغان طالبان نے رات بھر جو دیگر بڑے شہر ہیں، مختلف علاقے ہیں، جس میں کندوز ہے اور غزنی ہے اور ننگرہار ہے، خوست ہے، اس کے علاوہ ہلمند ہے اور ہرات ہے، یہاں پر بھی طالبان کی کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ دوسری طرف سے کابل حکومت نے بھی رات بھر طالبان کے خلاف وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ نمروز صوبہ طالبان نے فتح کیا، وہاں پر رات کے وقت بمباری ہوئی، ہلمند کے اندر بمباری کی گئی ہے، کندھار کے اندر بمباری کی گئی ہے، اسی طرح سے ہرات کے اندر بھی بمباری کی گئی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی وحشیانہ بمباری ہوئی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور قاری یوسف احمدی کے مطابق رات بھر ہونے والی بمباری کے اندر جو 69 شہری متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد 15 سے زائد ہے، 15 شہری شہید ہوئے ہیں اور درجن بھر سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کو، مکانوں کو، مارکیٹوں کو آگ بھی لگائی گئی ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ تو افغان طالبان نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کابل حکومت وحشیانہ حملے کرنے سے باز رہے۔ ناظرین کرام، یہ جو شبرغان کے اندر طالبان نے جیل فتح کی ہے، اس پر کابل حکومت سہم کر رہ گئی ہے، کیونکہ افغان طالبان نے پورے افغانستان کے اندر جیلوں پر حملے شروع کر رکھے ہیں۔ کل بھی افغان طالبان نے نمروز کی مرکزی جیل کو توڑا تھا اور وہاں سے ہزاروں قیدیوں کو رہا کروایا تھا، اور اب شبرغان کی جیل کو توڑا ہے اور طالبان کندوز کے اندر، ہلمند کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی جیلوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ طالبان کے تقریباً 10,000 کے قریب قیدی ہیں جو مختلف جیلوں میں قید تھے، جن کو رہا نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مخالفین بھی ہیں کابل حکومت کے جن کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ طالبان ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ بین الافغان مذاکرات کے تحت تمام طالبان قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا لیکن انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے طالبان اب پورے افغانستان کے اندر جو مرکزی جیلیں ہیں وہاں پر حملے کر رہے ہیں اور کابل حکومت کو شکست سے دوچار کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے اور کابل حکومت طالبان کے مقابلے میں شکست کھا رہی ہے، جبکہ کابل حکومت کے بھی دعوے ہیں کہ ہم فضائی حملوں کے اندر طالبان کو شہید کر رہے ہیں۔ کابل کی ڈیفنس منسٹری کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اگر آپ اس کا معائنہ کریں تو آپ کو آج صبح سویرے سے جو ٹویٹ ملیں گی اس کے مطابق طالبان کے 300-400 مجاہدین شہید ہوئے ہیں۔ تو روزانہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر 600، 700، 500
طالبان مجاہدین کو شہید کیا جاتا ہے، حالانکہ میدان کے اندر طالبان کے اتنے لوگ قتل نہیں ہوتے ہیں، نہ شہید ہوتے ہیں اور نہ ہی زخمی ہوتے ہیں، اور نہ ہی کابل فوج کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ طالبان کے اتنے لوگوں کو مار سکے، لیکن یہ من گھڑت اور جھوٹے دعوے اور عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس پاور ہے اور ہم جیت رہے ہیں، طالبان کو مار رہے ہیں، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ طالبان جیت رہے ہیں، افغانستان کے اندر امارت اسلامی بحال ہو رہی ہے، اور طالبان کی عملاً حکومت کے بحال ہونے سے جو عوام ہیں وہ خوش ہیں۔ مختلف علاقوں کے اندر طالبان کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور ان کی آمد پر طالبان جشن منا رہے ہیں، لوگ جشن منا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ افغان طالبان نے تمام شہریوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کو تمام کی تمام سہولیات دی جائیں گی جو کسی ریاست کے شہریوں کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے لوگ افغان طالبان کی جیت پر شکرانے کے نوافل بھی ادا کر رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال ملتی رہتی ہے۔ تصاویر اور ویڈیوز جو شاید ہم یوٹیوب پر نہ دکھا پائیں وہ صرف اور صرف آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔